نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری عزیز ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ پیاری بہنوں، قرآن مجید یاد کرنا ایک عظیم کام ہے اور اس کو یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سب بہنیں چاہتی ہیں کہ قرآن مجید کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور ایسا یاد کریں کہ پھر ہمیں بھولیں نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نیا لیسن، نیا سبق یاد کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم یاد کرتے چلے جاتے ہیں بہت سی آیات آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے ان کو اپنی جگہ پر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیسے اس بات کو یاد رکھیں کہ کون سی آیت کہاں پر ہے، اور کیسے اس بات سے بچیں کہ ہم ایک آیت دوسری جگہ نہ پڑھ دیں۔ اس کے لیے چھوٹی سی ایک ایفرٹ ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیسے کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ نے پیج وائز یاد کرنا ہے۔ بے شک ہم ہاف پیج کر کے یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کو کیسے بنانا ہے کہ آپ نے ابھی کون سا پیج یاد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پیج نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی آیات ہیں اس میں؟ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک ہے۔ آپ اپنے ساتھ ایک کاپی بنائیں، ساتھ میں یہ لکھیں۔ کیا لکھیں؟ دیکھیں، جو پیجز ہم استعمال کر رہے ہیں، جو قرآن مجید ہم استعمال کر رہے ہیں، کوشش کریں آپ بھی وہی قرآن مجید استعمال کریں، یعنی 15 لائنز والا قرآن مجید، یعنی ہر پیج پہ اس کے 15 لائنز ہوں گی۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ایک دن میں یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ جس دن آپ یاد کر رہے ہیں اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کاپی پہ آپ نے جو پیج آپ یاد کر رہے ہیں پیج نمبر لکھیں، اور پھر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آیت لکھنی ہے، آیت کا شروع حصہ لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ الف لام میم، آپ نے یہاں پہ آیت نمبر 1 لکھ لیا، پھر دیکھنا ہے کہ اینڈ کس پہ ہو رہی ہے، صحیح؟ پیج کا اینڈ کون سی آیت پہ ہو رہا ہے، آخری 3 لفظ یا 2 لفظ کون سے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہم یوقنون، یہ آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے الگ سے اپنی ایک کاپی بنانی ہے اور اس پہ آپ نے یہ لکھنا ہے۔ تو آج کا سبق تو چھوٹا سا ہے، اس میں 4 ہی آیات ہیں، اور اس میں ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو یاد کرنے میں مشکل ہو، بلکہ آپ سب کو تو تقریباً یاد ہی ہوں گی۔ اس میں صرف ایک پرابلم جو سب کے لیے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہم صرف اس کو فوکس کریں گے، کیا کہ آیت نمبر 3 کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، تو یہاں پہ واو نہیں ہے، جبکہ آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر واو موجود ہے، اور ہم نے اس کو والذین یؤمنون پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب پڑھنا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ ایک تو آپ کو آیت کا ترجمہ معلوم ہی ہے، ساتھ میں آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ساتھ پڑھا کریں، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، 2-3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات پک ہو جائے گی کہ اچھا الذین کے ساتھ بالغیب ہی آئے گا، والذین یؤمنون بما، والذین یؤمنون بما، والذین یؤمنون بما، اس طرح سے آپ 3 مرتبہ پڑھیے، 4 یا 5 دفعہ پڑھیے، پھر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات کہ واو کے ساتھ آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کے بعد بما ہی والی آیت پھر آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ طریقہ یہی ہے یاد کرنے کا، آپ کہ آپ ایک آیت یاد کریں، 5-6 مرتبہ یاد کرنے کے بعد آپ بغیر دیکھے پڑھیں، اس طریقے سے بغیر دیکھے پڑھیں کہ آپ آنکھ بند کر کے تو ہوا میں دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ دیکھ کے ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ نظر آ رہا ہو لکھا ہوا۔ یعنی 5 سے 6 دفعہ آپ نے دیکھ کر اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، 6ٹھی مرتبہ آپ بغیر دیکھے پڑھیں، 7ویں دفعہ بغیر دیکھے پڑھیں۔ اس طرح سے آپ پھر آنکھ کھول کے دیکھیں کہ جی آپ نے واقعی صحیح طور پہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ پھر آپ نیکسٹ آیت پہ جائیں، نیکسٹ آیت کو بھی اسی طریقے سے پڑھیں، پھر ملا کر پورا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد آگے والی آیت یاد نہیں آتی، ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ھدی للمتقین، اب آپ یہاں پہ رکے نہیں،
یعنی یاد کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے ھدی للمتقین الذین، ھدی للمتقین الذین، ھدی للمتقین الذین، یعنی آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کو انشاءاللہ یہ بات یاد رہے گی، آپ کے ذہن اس بات کو پک کر لے گا کہ للمتقین کے بعد کون سی آیت آتی ہے، الذین، والذین نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو آخری جو پورشن ہے ایک آیت کی کمپلیٹ ہونے کا اور نیکسٹ آیت کا، یہ صرف 2 سے 3 مرتبہ آپ نے ایک ساتھ پڑھ لینا ہے تاکہ آپ کو اس کا سیکوینس بھی یاد ہو جائے۔ اور اس پیج کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پیج کے لیے پھر آپ سے ملوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔